اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا جواہر القرآن کے تجوید کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کے اینڈ پر جو خاتمہ اجزاء قواعد ہیں، ان کو سمجھیں گے۔ یہ قواعد بہت اہم ہیں، یہ قواعد پورے قرآن کا جز ہیں۔ آپ اگر یہ سمجھ لیں گے تو آپ کو قرآن کے رولز آ جائیں گے کہ قرآن کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ یہ تجوید کے سب سے اہم رولز ہیں اور تجوید سیکھنے والوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم ان قواعد میں سے ادغام کے رولز کو سمجھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ ادغام کے بارے میں نے پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے سمجھایا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، وہ اوپر آئی کے بٹن کو کلک کرے اور پچھلی ویڈیو کو ضرور دیکھے تاکہ آج کی کلاس سمجھ میں آ سکے۔ اور صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی کلاس کی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم ان کے اسپیلنگ کریں گے، یعنی ان کو ہم ہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا۔ الف کے اوپر بڑی مد ہے اور یہ مد 5 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھی جاتی ہے۔ جزا، حمزہ دو زبر ان، جزا ان۔ حمزہ کی تنوین پر غنہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اخفا ہوگا، یہاں پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ آگے حروف ہلکی آ گیا ہے۔ نیکسٹ چلتے ہیں۔ حمزہ لام زبر ال، میم زبر ما، الما، لام مد کھڑی زبر لا، الملا۔ لام کے اوپر بڑی مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی ہے، یعنی ہم لام کو 6 حرفی 6 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ الملا، حمزہ زیر ای، الملا ای، کاف زبر کا، الملا کا، تا پیش تو، الملا تو۔ حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا۔ یہاں پر نون مشدد ہے، اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے اور الف کے اوپر چھوٹی مد ہے جو کہ 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھی جائے گی۔ حمزہ عین زبر آ، تو یا زبر توئی، اعطی۔ اب یہاں دیکھیے یا جو ہے یہ یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اسی لیے ہم نے اس کو بنا کھینچے پڑھنا ہے، بڑا نرمی سے اس کو پڑھنا ہے۔ اعطی، نون الف زبر نا، اعطینا۔ حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی، نون الف مد زبر نا، الینا۔ یہاں پر میں آپ کو چھوٹی مد کی ایک اور نشانی بھی بتاتی ہوں کہ چھوٹی مد کہاں پر آتی ہے۔ اگر آپ قرآن حافظ بھی نہیں ہیں تو آپ بغیر دیکھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پر چھوٹی مد ہے یا بڑی مد ہے۔ تو اس کی میں پہچان آپ کو بتاتی ہوں کہ چھوٹی مد ہمیشہ لفظ کے اینڈ پر آتی ہے،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے اِنَّا، تو یہاں پر بھی دیکھیں چھوٹی مد ورڈ کے اینڈ پر آئی ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ الف والا حمزہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو الف کا حمزہ بناتے ہیں نا وہ والا حمزہ آپ کو نظر آئے گا۔ چھوٹی مد کی یہ پہچان ہے۔ نیکسٹ جو ابھی ہم نے ورڈ پڑھا ہے الینا، الینا میں بھی دیکھیں چھوٹی مد جو ہے ورڈ کے اینڈ پر ہے، اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، یعنی کہ اوریجنل حمزہ نہیں ہے، حمزہ جو شکل کا ہوتا ہے وہ حمزہ نہیں ہے، یہاں پر الف والا حمزہ ہے، یہ چھوٹی مد کی پہچان ہے۔ تو آپ اس چیز سے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حمزہ زیر ای، یا الف زبر یا، ایا با زبر با، ایابا، ہا میم پیش ہم، ایابہم، وقفاً ایابہم۔ یہاں پر وقف بھی کر کے دیکھیں گے کہ وقف جو ہے آخری حرف سائلنٹ ہے، تو سائلنٹ جب ہوتا ہے تو وقف میں آخری حرف کو سائلنٹ ہی کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر سیم ہی وقف ہوگا، جو وقف سے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہے، اور وقف کر کے بھی یہاں پر میم کو ہم سائلنٹ ہی کریں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئی، خیرین۔ یہاں پر جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ یا مشدد ہے، اسی لیے را یا دو زبر رئی سختی سے ملا دیتے ہیں، لیکن ادغام کا قاعدہ ہے، یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے، اور تنوین جب بھی یؤمنو سے ملتی ہے، ینمو آپ کہہ لیں کہ یا نون میم واو، حروف یرملون کے 4 حروفوں کے ساتھ جب بھی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آتے ہیں تو ہم ادھر غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ادغام کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی رج نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ادغام ہوگا، ادغام کہتے ہیں ملانے کو، ہم نے یہاں پر غنے کے ساتھ ادغام کرنا ہے۔ خیرین، یا زبر یا، خیرین، را زبر را، ہا الٹا پیش ہو، خیرین یرہ، وقفاً خیرین یرہ۔ نیکسٹ ورڈ بھی سیم اسی طرح پڑھا جائے گا، کیونکہ یہاں پر بھی ادغام ہوگا، تنوین کے بعد یا آ گیا حروف یربلون سے۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ شین را زبر شر، را یا دو زبر رئی، شرعی، یا زبر یا، شرعی، را زبر را، یرا، ہا الٹا پیش ہو، یرہ، وقفاً یرہ، شرعی یرہ۔ میم یا زیر می، قاف الف زبر قا، میقا، تا یا دو زبر تئی۔ یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی کہ ادغام کے ساتھ ہم نے غنہ کرنا ہے، ہم نے تنوین پر غنہ کرنا ہے۔ میقاتین، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، فا زبر فا، میم نون یا زبر مئی، فمئی۔ یہ چیز بہت اہم ہے، اس کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا کہ نون ساکن کے بعد یا آ گیا، یرملون کا یا آ گیا، تو یہاں پر ہم نے نون کو بھی ساتھ جوائنٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ
جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ ادغام کرتے ہیں۔ اس غنے کا نام ادغام ہے، تو ادغام والا غنہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہاں پر نون کو جوائنٹ نہیں کریں گے تو یہ مج بن جائے گا، اسی لیے ہم نے نون کو شامل کرنا ہے تاکہ آواز جو ہے نون کی بھی آ سکے۔ فَمَن یا عین زبر یا، فَمَن یا، میم لام زبر مل، فَمَن یعمل، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال یا دو زیر زین، یہاں پر بھی ذال کے نیچے تنوین ہے، دو تنوین کس چیز کی ہے؟ دو زیر کی تنوین ہے، اور اس کے آگے ہے یؤمنو کا یا، اسی لیے یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، یومئذ۔ اپنے ورڈ میں اگر ہم اس کو بولیں تو ہم نے یہاں پر غنہ کرنا ہے، کیونکہ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ہم نے اس کو ملاتے وقت غنہ کرنا ہے۔ یا صاد زبر یس، دال پیش دو، یس دو، را نون پیش رن، یہاں پر بھی نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہر صورت غنہ ہوتا ہے، یہاں آپ نے لازمی غنہ کرنا ہے۔ یصدرن، نون الف زبر نا، یصدرن، سین پیش سو، یصدرن ناسو۔ آج کے لیے اتنی ہی پریکٹس ہے، اتنا ہی ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم اس کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کریں گے۔ آج ہم نے ادغام مع الغنہ یہ ہم نے پڑھا تھا، یعنی کہ تنوین اور نون ساکن کے ساتھ غنہ ادغام کیسے کیا جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ ہم ادغام بلا غنہ کا پارٹ پڑھیں گے کہ ادغام غنے کے بغیر کیسے کیا جاتا ہے، اور کل کا لیکچر بھی بہت اہم ہے، آپ نے ضرور سننا ہے تاکہ آپ کو دونوں غنے ادغام کے سمجھ آ سکیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔